الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے بہت ہی عزیز دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیہ مبارکہ پڑھنے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب۔ اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی۔ اس سے مراد یہ کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین حق پر ثابت قدمی کی وصیت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب دیگر انبیاء اپنی اولادوں کو ثابت قدمی دین حق کی تلقین فرماتے، وصیتیں فرماتے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی اسی ڈگر پر چلنا ہے، ہمیں بھی اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اور ایکچولی اس میں یہ بات بظاہر نظر آ رہی ہے کہ والدین کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو اپنے دین حق پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی، اور اسی طرح ہمارے والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولادوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو نصیحتیں کرتے رہیں، کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ان کی ذمہ داری ان کے اوپر دین سکھانے کی بھی ہے اور ان کی تربیت کرنے کی بھی ہے۔ اگر وہ انہیں دین اسلام نہیں سکھائیں گے تو ان کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ اپنی اولادوں کو باہر لے گئے کسی فنکشن میں، بیہودہ فنکشن میں لے گئے، جہاں پہ بجائے ان کو سیکھنے کے ان کی ایک تو دل آزاری ہوگی اور پھر گناہوں کی مرتکب ہوں گے، تو اس کا گناہ کس کو جائے گا؟ اولادوں کو نہیں جائے گا، بلکہ پیرنٹس کو جائے گا، کیونکہ پیرنٹس لے کے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو عقائد کے بارے میں،
اعمال صالحہ کے بارے میں، دین کی عظمت کے بارے میں اور دین پر استقامت رہنے کی، نیکیوں پر قائم رہنے کی اور گناہوں سے دور رہنے کی وصیتیں کرتے رہیں، اپنی اولادوں کو بتاتے رہیں کہ نیکیوں کی طرف رغبت اختیار کرو اور برائیوں سے بچو، کہ اگر وہ برائیوں سے نہیں بچائیں گے اور ان کو دوسری طرف راغب کریں گے تو وہ گنہگار کون ہوگا؟ سب سے پہلے گنہگار والدین ہوں گے، اولادوں کو، کیونکہ انہوں نے ان کو روکا نہیں تو اس کا جواب دہ پیرنٹس کو ہونا پڑے گا۔ اسے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اسلامی لحاظ سے کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ اپنی اولادوں کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے آداب سکھانے کی کوشش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک شخص سے فرمایا، اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی تربیت کیسے کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، خصوصی طور پر پردے میں رہ کر سننے والی بہنیں جو سن رہی ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی اولادوں کو دین کی طرف راغب کریں، کیونکہ یہ حدیث میں بھی ہے کہ والد دین کو لے کر دہلیز تک آتا ہے اور دہلیز سے اندر جو عورت ہوتی ہے، جو بچوں کی ماں ہوتی ہے، وہ دین کو نسلوں تک پہنچاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے پیرنٹس پہ، والدین پر، ماں باپ دونوں پر، کہ وہ دین کو بچوں تک پہنچائیں، ان کی تربیت اسلامی لحاظ سے کریں۔ حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔ اب دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ آپ اپنی اولاد کو ایسا عطیہ، اس سے اچھا عطیہ، اس سے زیادہ اچھا تحفہ آپ نہیں دے سکتے۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ ایسا تحفہ کہ اس کی ایسی تربیت کریں کہ جو ادب کے دائرے میں ہو، اس کو ادب سکھاؤ، بڑوں کا، چھوٹوں کا، اسلام میں کیسے داخل ہونا ہے، اسلام کی تعلیمات کو کیسے اپنے عام کرنا ہے، اور یہ سب سے بڑا افضل ترین معاملہ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اچھے ادب سے مراد بچے کو دیندار، متقی، پرہیزگار بنانا ہے۔ اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دین اور دنیا میں کام آتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائیں، بلکہ انہیں دیندار بنا کر جائیں، جو خود انہیں بھی قبر میں کام آئے، کہ زندہ اولادوں کی نیکیوں کا ثواب مردہ کو بھی ملتا ہے۔ اب کتنی اچھی پیاری بات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جانے سے پہلے اپنے بچوں کو ایسا تحفہ دے کے جائیں، ایسی چیز دے کے جائیں کہ وہ آپ کو بھی بعد میں آپ کے بھی کام آ سکے۔ تو جب انسان چلا جاتا ہے تو اس کو کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس کے لیے جو چھوڑ کے پیچھے اولاد گئی ہے، جو اس کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرے گی، اور جو نیک اعمال وہ اسے بتا کے گئے ہیں وہ اسی کو کام کرے گی، تو اس کا ثواب ان کو قبر میں بھی ملے گا۔ یہ بہت ضروری ہے، لیکن ہم اس چیز سے بالکل غافل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، مجھے کچھ وصیت کیجئے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، زیادہ وقت اپنے گھر میں رہو، اپنی زبان کو حفاظت میں رکھو اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ اب کتنی اچھی انہوں نے وصیت کی کہ آپ اپنے گھر میں رہو، اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ جو زبان سے آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا وہ نشتر وہ باقی چاقو کا، تلوار کا وہ زخم بھر جائے گا، لیکن جو زبان کا چلا ہوا تیر ہے نا وہ کبھی بھر نہیں سکتا۔ اور اس زبان سے آپ اچھے الفاظ استعمال کرو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کو خوشی محسوس ہو، اس کو اچھی چیز بتاؤ کہ جو اس کے کام بھی آ سکے۔ حضرت علقمہ اتاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کرتے فرمایا کہ اے بیٹے، جب تم لوگوں کی مجلس اختیار کرنا پڑے تو ایسے آدمی کی صحبت اختیار کرو کہ جب تم اس کی خدمت کرو تو وہ تیری حفاظت کرے، اگر تو اس کی مجلس اختیار کرے تو وہ تجھے زینت دے، اور اگر تجھے کوئی مشقت پیش آ جائے تو وہ برداشت کرے۔ اس آدمی کی صحبت اختیار کرو کہ جب تو بلائی کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیلائے تو وہ بھی اسے پھیلائے، اگر وہ تم میں کوئی اچھائی دیکھے تو اسے شمار کرے، اور اگر کوئی برائی دیکھے تو اسے روکے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے لوگوں سے دوستی کرو جو تمہارا دوست بننے کے لائق ہو، اور ایسے لوگوں سے بچو جو کہ آپ کو برائی کی طرف راغب کرے۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیوں، ہمیں ان چیزوں کا بالکل خیال رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، ان کو ایسی تربیت کرو کہ وہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں، اور اپنے بچوں کی تربیت ایسی کیجئے کہ جیسے آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں نا، کہ جب آپ اپنے میاں بیوی کے میں آپس میں پیار محبت رکھیں تو بچہ دیکھ کے پیار محبت سیکھے گا۔ اگر آپ نے اپنے گھر میں لڑائی شروع کر دی، مار کٹائی شروع کر دی، صبح اٹھے تو لڑائی، شام اٹھے تو لڑائی، تو بچہ سیکھے گا وہ، اور جو سیکھے گا وہ اسی پہ عمل کرے گا۔ تو ایسی چیزوں سے بچیے کہ جو بچوں کے لیے خراب ہو سکیں، اور ان کو برائی کی طرف جائیں، بلکہ ان کو برائی کی طرف سے روکیں، ان کے سامنے اچھے کام کریں، نیک کام کریں، نیک باتیں کریں، ان کو اسلام کے بارے میں تعلیم دیجئے، اسلام کی اسلامی واقعات بنائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیسے کرنا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دیجئے، اس کے دوسرے کان میں اقامت کیجئے، اور کوشش کریے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان ہی پڑے، نہ کہ کوئی دوسری دنیاوی بات۔ برکیف یہ تو ہمارے گھریلو ماحول کے اوپر منحصر ہے کہ یا جیسے کوئی ہاسپٹل میں اگر بچہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ کیسا ہاسپٹل ہے، لیکن کوشش کیجیے کہ وہاں پہ جو بھی ماحول ہو وہ ہو ایسا ماحول کہ کوئی بھی گفتگو کرے تو وہ اسلامی گفتگو ہی، اللہ کا نام ہی بچے کے کان میں پڑے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ہم اپنے بچوں کو جب گھر میں ان کے سامنے کوئی باتیں کرتے ہیں تو اچھی اچھی باتیں ان کو سکھائیے، اچھی اچھی باتیں، نبی وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سکھائیے، ان کا وضو کرنے کا طریقہ بتائیے، ان کو طہارت کرنے کا طریقہ بتائیے، ان کو بتائیے کہ کیسے کسی سے بات کرنی ہے، کیسے جب سے گھر سے باہر جانا ہے تو کیا پڑھ کے جانا ہے، گھر کے اندر آنا ہے تو کیا پڑھنا ہے۔ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو سنتے انہیں سکھائیں گے نا جب، تو وہ بچے آہستہ آہستہ انشاءاللہ عز و جل دین کی طرف راغب ہوں گے اور دین کو سمجھیں گے، اور ان کو اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کی جستجو ہوگی، اور پھر ان کو اسلامی تعلیمات دیجیے۔ اگر آپ اسلام میں اتنے علم رکھتے ہیں تو آپ انہیں گھر میں بیٹھ کے انہیں سکھائیے آپ، کیونکہ جب بچے کو اب گھر میں اس کو ایسا ماحول ملے گا نا تو وہ دوسروں کو اپنی طرف بلائے گا، دوسروں کو بھی بتائے گا، جب دوسروں کو بتائے گا تو پھر آپ کا نام بھی روشن ہوگا۔ جب وہ ایک آپ اپنے جیسے نا آپ گھر میں ایک جنت سا کا ماحول بنا لیجئے،
دیکھیں جب آپ کے پودے جو چھوٹے چھوٹے بچے نا ایک آپ کے پودے ہیں وہ ان کو اچھی طرح سے ان کی نگہداشت کیجیے، ان کو پانی دیجیے، پھر جب وہ بڑا پودا بڑھے گا، جب تنا وہ درخت بن جائے گا، پھر اس میں جو پھل نکلیں گے اس سے سایہ درخت بنے گا، تو اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ لوگوں کا، اور کہیں گے کہ یہ کس کی اولاد ہے؟ تو وہ کہیں گے یہ فلاں بن فلاں کی اولاد ہے، تو وہ کہیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ انہوں نے کتنی اچھی تربیت دی، اس سے کتنا اچھا پھل نکلا جو دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے۔ لہذا ایسی چیزیں پیدا کیجیے اپنے آپ میں تاکہ بچوں کو نیکی کی طرف راغب ہوں اور برے کاموں سے رکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔